10 محرم الحرام میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فوج یزید نے بے رحمی سے شہید کر دیا تو عمر ابن سعد نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیار کیے جائیں۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اب ان گھوڑوں کو حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر دوڑایا جائے تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اس کے بعد فوج یزید نے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ گھوڑے شہداء کی لاشوں پر دوڑائے اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ لاشوں کو ایک مرتبہ پامال کرنے کے بعد عمر ابن سعد ملعون کے دل کو قرار نہ آیا۔ اس ملعون نے دوبارہ فوج کو حکم دیا کہ ایک مرتبہ پھر سے گھوڑے دوڑائے جائیں، نواسۂ رسول حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کیا جائے۔ جب یہ بات بیویوں تک پہنچی کہ فوج یزید نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کرنا چاہتی ہے تو جناب فضا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا، بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر جا پہنچی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس شیر سے کہا، اے ابا الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس شیر نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فضا کو اجازت دے دی۔ جناب فضا اس شیر کے پاس گئیں اور کہا، اے ابا الحارث۔ یہ سن کر شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ جناب فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر اس جگہ پہنچا جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پڑی تھی۔ لاش پر پہنچ کر اس شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چھپا لیا۔ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور روتا رہا۔ جب فوج یزید کے سپاہی دوبارہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرنے کے لیے لاشوں کے قریب پہنچے تو فوج یزید نے اس شیر کو دیکھا جو لاشوں پر پہرا دے رہا تھا۔ ابا الحارث کو دیکھ کر یزیدی فوجی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور لاشوں کو پامال کرنے میں دوسری مرتبہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر ابن سعد ملعون نے لشکر سے کہا، یہ شیر ایک فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس ملعون نے لشکر کو تاکید کرتے ہوئے کہا، اس شیر کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اس کے بعد سب واپس لوٹ گئے اور اس طرح اس شیر نے ایک حیوان ہونے کے باوجود شہداء کی لاشوں کو دوسری مرتبہ پامال ہونے سے بچایا۔